اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم خیر الناصر المعین۔ جیسا کہ انشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع قرآن کی نگاہ میں دشمن شناسی۔ گزشتہ مباحث میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ انبیاء کی زندگی کے خالی اہم موضوعات اور وہ بھی اس جہد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس میں ہم نے آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، ہم پوری زندگی کو بیان نہیں کر رہے، زندگی کے تمام واقعات کو بیان نہیں کر رہے، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے موضوع سے متعلقہ آیات ہیں اور واقعات ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس محفل میں کریں۔ آج ہم اسی بات پر جہاں میں نے بات کو روکا تھا کہ انبیاء چاہتے کیا تھے اور بڑا اختلاف ان کے زمانے میں موجود ان کی قوموں نے اپنے انبیاء کے خلاف کس موضوع پر کیا، تو اسی پر ہم بات کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے، 36 سورہ نحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هدى الله ومنهم من حقت عليه ضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ ہم نے آسان ترجمہ ہم نے بھیجا یقیناً ہر امت کے لیے رسول۔ حکم کیا دے رہے ہیں، رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، عبد بنو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، اپنا سب کچھ مانو اللہ کو، واجتنبوا الطاغوت، اور اجتناب کرو، واجتنبوا الطاغوت، اجتناب کرو طاغوت۔ یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس پر اختلاف ہو گیا، اسی پر اختلاف ہو گیا، کیونکہ جو آہستہ آہستہ دنیا میں طاقت پکڑ جاتا ہے اور جو دنیا میں تھوڑے عرصے میں پیسے کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، روابط کے ذریعے سے جو کسی بھی مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہ کیسے مان لے کہ خدا کی عبادت کرنی ہے، بندوں کو اپنے پیچھے نہیں لگانا، اللہ کے پیچھے لگانا ہے، لوگوں کا رخ، ان کے دلوں کا رخ اپنی طرف نہیں موڑنا، اللہ کی طرف موڑنا ہے۔ یہ اختلافی موضوعات شروع ہو گئے، اسی پر شروع ہو گئے، پہلے ہی حکم پر شروع ہو گئے، پہلی بات پر شروع ہو گئے۔ اور پھر ایک اور آیت میں ایک دوسری طرح سے اسی موضوع پر میں اس کو پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ یہ بھی سورہ نحل ہی کی آیت ہے 53، بلکہ اوپر سے شروع کریں اس کو ہم کہیں 52، آیت نمبر 52 ہے، سورہ نحل ہی کی ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ زمین اور آسمان میں گھوم کے دیکھو، پتہ چلے گا سب کچھ اسی کا۔ اور یہ خلق السماوات والارض یا سیروا فی السماوات والارض، یا جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے کا تذکرہ اس عنوان سے کیا گیا ہے کہ یعنی تمہارے پاس اس دنیا میں ہے کیا؟ نہ دنیا میں، نہ آسمان پر، نہ دنیا میں، نہ دوسرے جہان میں تمہارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ سیروا فی الارض، وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے، تم سے پہلے دعوے کرتے رہے۔ چلیں ابھی ہم جہاں پر اپنی بات کے اعتبار سے پہنچے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، انشاءاللہ تذکرہ وہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو آپ اس سے پہلے کے جو انبیاء اور ان کے زمانے کا طاغوت ہے، کہا ہے سیروا فی الارض، جاؤ جا کے دیکھو کیا ہوا ہے، بابل کی سرزمین پر کیا ہوا ہے، جاؤ جا کے دیکھو۔ یا اس سے پہلے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانا، نوح کو نہیں مانا، اس سے پہلے نہیں مانا، ان کی جا کے دیکھو ان کے ساتھ ہوا کیا۔ وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں اور سب کو اپنا بندہ بنا رہے تھے، اپنا عبد بنا رہے تھے۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جاؤ گھومو، جا کے دیکھو کہ کیا حالت ہوئی ہے ان کی، کہ جو جھٹلاتے تھے، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا رہی ان کی عاقبت۔ یہ وہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی اختلاف ہے۔ خدا آسمانی کتب
کے ذریعے سے انبیاء کو یہ حکم دیتا ہے کہ اب تک جتنی انسانیت ہے اور آگے والی تمام آنے والا انسان، اس کو کہو کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنا، سوائے خدا کے کسی کا بندہ اور عبد نہیں بننا ہے، طاغوت سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ حکم واضح ہو۔ انبیاء کے بچے ہیں یہ، جیسے آپ آگے نے کہا بنی اسرائیل، جو مدیہ کی بحث شروع ہو رہی ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی کے بچے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کی اولاد ہیں، اس میں بنیامین بھی اور یوسف بھی ہیں، اور وہ دشمنی ہے حضرت یوسف سے۔ یہ ایک اور پہلو ہے دشمنی کی ایک وجہ یہاں پر، اور جو واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ ہوا، یعنی حسد، کہ جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ حضرت یوسف سے نجات حاصل کریں، اور بھائی نے مل کے پروگرام بنا لیا اور ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہ آہستہ 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 مراحل طے ہوئے، مصر پہنچے، اور مصر سے پھر مصر کی بادشاہت پر پہنچے۔ حضرت یوسف نبی نے جب انہیں موقع ملا اور انہوں نے کہا، نبی کو موقع ملا، انہوں نے کہا کہ میرے حوالے کرو خزائنہ، یعنی مجھے مالیات کا وزیر بنا دو، سیدھا سیدھا مان لیا۔ اور اس کے بعد یہ مسئلہ الحمدللہ سورہ یوسف کس قدر کامیابی کے ساتھ بن کے بہت صبر کیا مشکلات کے اوپر، لیکن پھر کس قدر خوبصورتی سے کامیاب مراحل طے کرتے ہوئے بہت کچھ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آدمی جو ہے وہ ایک صاحب ہدف ہو، اس کے پاس ایک پروگرام ہو، کس طرح کی مشکلات میں وہ اپنے ہدف کو نہیں چھوڑتا، اپنے سلسلے کو بڑھاتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے مسلسل، اور خدا اس صبر کے بدلے میں جو اس نے مشکلات پر کیا ہے، اور اس استقامت کے بدلے میں کہ جو اس کو اپنے نظریات پر ہے، کیا مقام دیتا ہے کہ وہ نہ صرف کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت آپ دیکھی، یعنی کہتے ہیں جب پہلا سال، وہی جو 7 سال کہا تھا کہ چاروں طرف قحط پڑ جائے گا، پوری دنیا آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی، پوری دنیا، مبالغہ نہیں ہے اس میں، سب مانگنے کے لیے آ رہے تھے، جو سبب بنا کہ کنعان سے، یعنی سرزمین فلسطین سے، پھر حضرت یعقوب کے وہ بیٹے، وہ بھائی کے جنہوں نے خود یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ بھی آ گئے، ذریعہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کی جاہ و جلال دکھانے کا ایک ذریعہ، اس مقام کو ایک ذریعہ ہی بنایا۔ اب یہاں پر یوسف، یعنی جو اہم بات ہے، ہمارا جو یہاں پر نقطہ بنے گا وہ یہ کہ اگر صالح لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، صالح لوگوں کے ہاتھوں میں اگر حکومت آ جائے، وہ صرف اس ایک اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ بہت اچھی حکومت چلاتے ہیں، بہت اچھا سسٹم چلاتے ہیں، بلکہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو عام کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ان کے زمانے میں ان کی اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے جہاں بہت زیادہ وسعت پاتی ہیں، وہاں پر وہ پھیلا بھی دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں، یعنی یہ خدائی عمل ہے، یہ رحمت بن جاتے ہیں سب کے لیے اگر صالح لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے۔ بڑی واضح سی بات ہے، یعنی دنیا پر موجودہ رائج حکمران جو صرف اپنے اور اپنی فیملی اور اپنے خاندان کو دیکھتے ہوں، اور جو آپ پر مسلط ہونے کے بعد اس بات سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، آپ کی سرزمین پر آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، نہ کسی کو غریب کا درد ہے، نہ کسی کو مسکین اور فقیر کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ اسے یہ بات پتا کہ اس پاکستان کی یا اس ملک کی یا جہاں پر بھی حکمران کرپٹ حکمران ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کن کوڑیوں کے مول، یعنی کیا بیچ رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں۔ اس طرح کے حکمران کے جو خود پرست ہوں، اس طرح کے حکمران جو زیادہ سے زیادہ ان کی فکر اپنے خاندان تک جاتی ہو، اپنا بینک بیلنس بنانے تک جاتی ہو، تباہ کر دیا انہوں نے دنیا کو۔ خوب حضرت یوسف علیہ السلام کہ جنہوں نے جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو عام کر رہے ہیں۔ یہ صالح لوگوں کی حکومت میں ایسا ہی ہونا ہے، ہر چیز جو انشاءاللہ اہم ہو، غیر اہم ہو،
لیکن اگر وہ ضرورت ہے تو وہ وافر مقدار میں اگنی بھی ہے، ہونی بھی ہے، نعمتیں برسنی بھی ہیں اور عام بھی ہونی ہیں۔ یہ حضرت یوسف کی زندگی کا بہترین جلوہ ہے کہ جسے انشاءاللہ سورہ یوسف میں ہم وہاں پر بھی اگر کوشش کریں گے چند بس جو بہت ہی اہم نکات ہیں ان کا تذکرہ کریں اور انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی بات کو ہم اگلی محفل میں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔